کے گھر میں زیادہ رہنے کی نیت رکھتا ہے تو 3 دن تک تو آپ نے اس کی خاطر تواضع کرنی ہے، لیکن 3 دن کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر صدقہ ہے، یعنی پھر جو خود اپنے لیے کھاتے پکاتے ہو وہ تم نے اپنے مہمان کے لیے بھی اس کا انتظام کرنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہی اپنے مہمان کی عزت بھی کرتا ہے۔ لہذا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں مہمان کی آمد کا سن کے پریشانی ہو جاتی ہے اور وہ بیچارے پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ شاید اب خرچہ ہو جائے گا، پیسے لگانا پڑیں گے، مہمان کی خاطر مدارت کرنا پڑے گی۔ تو یاد رکھیں مہمان کو دیکھ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ عقیدہ یہ رکھ لیں کہ مہمان اکیلا نہیں آتا بلکہ وہ اپنے مقدر کا رزق اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ اور حضرت امام محمد بن غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے انسان، جب تیرے گھر میں کوئی مہمان آئے تو پریشان نہ ہوا کر بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کر، اللہ کا شکر ادا کیا کر، اس لیے کہ تو یہ سوچ کہ اگر وہ مہمان تیرے گھر نہ آتا تو اس نے رزق تو کھانا تھا، اس نے روٹی تو کھانی تھی، چاہے وہ اپنے گھر میں کھاتا یا باہر کسی اور کے گھر میں کھاتا، تو اللہ کا شکر اس لیے ادا کر کہ اللہ نے اس مہمان کی روزی تیرے گھر میں لکھ کے اللہ نے تیری مغفرت کا سامان کر دیا ہے، اللہ نے تیری بخشش کا بہانہ کر دیا ہے کہ تو مہمان کی عزت کرے گا، مہمان کا احترام کرے گا، مہمان کی آؤ بھگت کرے گا، مہمان کا خوش دلی سے استقبال کرے گا، اس کو خوش ہو کے خوش آمدید بولے گا، اور اس کے آنے کو جب تو منحوس نہیں سمجھے گا تو پھر یاد رکھ اللہ تیرے گھر میں اپنی برکتیں بھی نازل کرے گا اور اللہ تیرے رزق میں بھی اپنی برکتیں نازل فرمائے گا۔ تو حضرت مولا علی نے 3 چیزیں کہا مجھے پسند ہیں۔ پہلی چیز آپ نے کیا ارشاد فرمائی کہ الخدمۃ للضیف، مہمان کی خدمت کرنا۔ دوسری آپ نے کہا الصوم فی الصیف، گرمیوں کے روزے رکھنا۔ روزہ ویسے اس کا مطلب ہے رک جانا، لیکن شرعی مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے اور حقوق زوجین سے اپنے آپ کو روک لینا، اس چیز کا نام روزہ ہے۔ روزے گرمیوں میں بھی آتے ہیں اور سردیوں میں بھی آتے ہیں، اور پچھلے چند سالوں سے جو روزے ہیں وہ گرمیوں میں آ رہے ہیں۔ تو آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ گرمی کے روزے رکھنا آسان نہیں ہوتا، 16-17 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، اور پھر گرمی کی شدت، لب اور ہونٹ اور زبان پیاس کی وجہ سے خشک ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہ روزے رکھتا ہے۔ لیکن عام طور پہ لوگ سردیوں کے روزے آسانی سے رکھتے ہیں، ایک تو دن چھوٹا ہوتا ہے، دوسرا کوئی پیاس وغیرہ اتنی دن نہیں لگتی۔ تو آج کا مسلمان گرمی کے روزے رکھتا تو ہے چونکہ اللہ کا حکم ہے، لیکن الا ماشاءاللہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو روزے مجبوری سمجھ کے رکھتے ہیں کہ اللہ کا فرض ہے، نہ رکھا تو گناہ ملے گا، یعنی مجبور ہو کے روزہ رکھتے ہیں، خوش ہو کے روزہ نہیں رکھتے۔ لیکن آئے حضرت مولا علی شیر خدا کی سیرت سنیں،
آپ کہتے ہیں لوگوں مجھے دنیا کی 3 چیزیں محبوب ہیں اور ان میں سے دوسری چیز مجھے محبوب یہ ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ دن گرمی کے ہوں اور میں گرمی کے سخت دنوں میں روزہ رکھ کے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کروں، میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کروں، مجھے یہ چیز پسند ہے۔ اور تیسری چیز حضرت مولا علی نے کہا مجھے پسند ہے الجہاد بالسیف، تلوار کے ساتھ جہاد کرنا، یہ مجھے پسند ہے۔ تو ویسے ہر مسلمان کے اوپر بوقت ضرورت جہاد فرض ہے، کبھی فرض عین ہو جاتا ہے، کبھی فرض کفایہ ہو جاتا ہے، اس کی مختلف حالتیں ہیں۔ لیکن آج اس دور میں آج کے مسلمان کی عادت یہ ہے کہ آج کا مسلمان جنگ کے لیے تیار نہیں، جہاد کے لیے تیار نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب کفار مسلمانوں کو اس طرح بھانپ کے لے جائیں گے جس طرح بارش کا پانی چھوٹے چھوٹے تنکوں کو بہا کے لے جاتا ہے، اس طرح کافر میری امت کے مسلمانوں کو ہانپ کے لے جائیں گے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، چونکہ صحابہ تو وہ تھے جو 313 کے ساتھ 1000 کا مقابلہ کرتے تھے اور 1000 کے ساتھ 3000 کا مقابلہ کرتے تھے اور 10,000 کے ساتھ روم کی لڑائی میں حضور کے صحابہ نے 1,00,000 کا مقابلہ کیا ہے اور دشمن کو شکست دی ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس دور کی نشاندہی فرما رہے ہیں کیا اس دور میں مسلمان ختم ہو جائیں گے دنیا سے؟ یعنی ان کی تعداد تھوڑی ہوگی کہ جو کافر چاہے گا مسلمان پہ ظلم کرے گا؟ تو میرے حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ اس دور میں مسلمانوں کی تعداد پہلے سے کئی گنا زیادہ ہوگی، لیکن وجہ یہ ہوگی کہ مسلمانوں کو وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ کون سی بیماری ہے؟ حضور نے فرمایا وہن کی بیماری وہ بیماری ہے کہ مسلمان زندگی سے پیار کریں گے اور موت سے نفرت شروع کر دیں گے۔ مسلمان جہاد کو پسند نہیں کریں گے، لڑنے کو پسند نہیں کریں گے، تلوار اٹھانے کو پسند نہیں کریں گے، موت کو پسند نہیں کریں گے، اور وہن کی بیماری لگ جائے گی، اور آج اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میری تو زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کرنا۔ اور یاد رکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کی فضیلت میں، حضور نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف کے اندر جس کو لیلۃ القدر مل جائے اور لیلۃ القدر کے اندر اس کو حجر اسود کا بوسہ مل جائے، حضور نے فرمایا اس سے بہتر وہ بندہ ہے جو چند لمحے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، اس سے بہتر وہ بندہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں ہم میں سے جو اپنے آپ کو حرم شریف میں پہنچا دیتا ہے وہ خوش قسمت سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا گھر دیکھنے آ چکا ہوں، اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ حرم میں پہنچنے کے بعد جس کو لیلۃ القدر مل گئی اس کے مقدر کی کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر لیلۃ القدر میں جس کو حجر اسود کا بوسہ مل گیا، یہ کتنی وقت والی بات ہے۔ لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ میں لیلۃ القدر کی رات میں حجر اسود کو بوسہ دینے سے زیادہ اللہ اس مجاہد کو پسند کرتا ہے جو چند لمحے کے لیے اللہ کے دین کی ترقی کے لیے جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ یہ اتنی فضیلت ہے جہاد کی۔ اور پھر جانیے گا تھوڑی دیر کے لیے میں جو بات کرنے لگا ہوں اپنے دلوں کو ٹٹولیے گا اور جائزہ لیجیے گا اپنا۔ کبھی ہمارے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی جہاد کروں،
میں بھی اللہ کے راستے میں اپنا خون پیش کروں، میں بھی اللہ کے راستے میں اپنا پسینہ پیش کروں، میں بھی اللہ کے راستے میں اپنی جوانی پیش کروں اور پھر شہید ہو جاؤں؟ کبھی ہمارے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی؟ احباب، اگر پیدا ہوئی ہے آرزو تو آپ کو مبارک ہو، اور اگر کبھی جہاد کی اور شہید ہونے کی تمنا نہیں نہ پیدا ہوئی تو پھر حضور کا یہ فرمان سن لیں۔ حضور نے فرمایا جس مسلمان کو زندگی میں ایک بار بھی شہادت کی تمنا نہیں ہوتی اور وہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی دعا نہیں کرتا اور اس کے دل میں آرزو نہیں پیدا ہوتی، حضور نے فرمایا جب وہ مرتا ہے تو وہ منافقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے اوپر مرتا ہے۔ کتنا اہم فرمان ہے حضور۔ آج ہم زندگیوں سے پیار کرنے لگے، آج ہم نے دنیا کی عارضی زندگی کو ہی اپنا مقصد بنا لیا، لیکن حضرت مولا علی کیا کہتے ہیں کہ مجھے تیسری چیز کیا پسند ہے؟ تلوار پکڑ کے اللہ کے راستے میں کیا کرنا؟ جہاد کرنا۔ یہ حضرت مولا علی کی تین چیزیں ہیں۔ اب آگے چلیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بھی تین چیزیں سن لیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں اس دنیا کی۔ کہتے ہیں پہلی چیز مجھے یہ پسند ہے اطعام الطعام، دوسروں کو کھانا کھلانا۔ دوسری چیز مجھے پسند ہے قسمت العریان، بے لباس لوگوں کے لیے لباس کا انتظام کرنا۔ اور تیسری چیز حضور نے حضرت عثمان نے کہا مجھے پسند ہے تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرنا۔ اب پہلی چیز جو حضرت عثمان نے بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ کیا ہے جی؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ اب بھوکوں کو کھانا کھلانا اتنا محبوب عمل ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ سننا چاہتے ہیں آپ وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک نشانی سنیے گا۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان سے سوال ہوگا کہ تم جنت میں کیسے آ گئے؟ دنیا میں تم کون سا عمل کرتے تھے کہ تمہیں اللہ نے جنت عطا کر دی؟ تو وہ جنتی قرآن پڑھیں گے اور وہ اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے کہیں گے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ جنتی کہیں گے کہ ہم دنیا میں یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ہم دنیا میں مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اللہ نے اس عمل کے بدلے ہمیں جنت کے محلات عطا فرما دیے۔ تو یہ جو کھانا کھلانا ہے نا، کھانا کھلانا یہ بڑا محبوب عمل ہے، بڑا محبوب عمل ہے۔ کسی نے حضور سے پوچھا، حضور ارشاد فرمائے کہ بہترین نیکی کون سی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں بہترین نیکی، فضیلت والی نیکی کون سی ہے؟ تو جانتے ہیں حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام۔ حضور نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہتر، اعلیٰ اور محبوب نیکی یہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے اور سلام کا جواب دیا جائے۔ یہ اللہ کو بہترین نیکی لگے، کھانا کھلانا۔ اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ ضروری نہیں کہ آپ کے اندر اگر طاقت، ہمت، توفیق نہیں کہ آپ بہت زیادہ دیگے پکائیں اور سارے شہر کے غریبوں کو اکٹھا کر لیں۔ اگر جیب میں اتنی طاقت نہیں تو نیت بہتر کر لیں۔ نیت کیسے بہتر کریں؟ فرمایا کہ جو بندہ اپنے بیوی بچوں کو رزق حلال کھلاتا ہے، فرمایا اگر وہ یہ نیت کر لینا کہ بیوی بچوں کا نام نفقہ پورا کرنا اللہ کی طرف سے میرے اوپر مقرر ہے،
میرے اوپر اللہ کی طرف سے یہ